سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سرکار اعلی حضرت کی شان دیکھے، سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ میرے عزیزو، آپ بخوبی جانتے ہیں سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئی ایک عورت، عرض کرنے لگی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا شوہر دنیا سے انتقال فرما گیا ہے، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، میرا شوہر دنیا سے روپوش ہو گیا ہے، میرے شوہر کی روح میرے شوہر کے بدن سے نکل چکی ہے، لیکن میرا نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے، میرے باپ بھی فوت ہو گئے ہیں، اب اکلوتا میرا شوہر بچا ہے، جس شوہر کے سہارے میں رہتی ہوں، جس شوہر کی زندگی کے سہارے میری زندگی کٹ رہی ہے، جس شوہر کے بلبوتے پر مجھے رزق ملتا ہے، مجھے کھانے کو ملتا ہے، مجھے پینے کو ملتا ہے، اللہ رب العزت دینے والا ہے، لیکن میرا شوہر ہی تو اکیلا مجھے کما کر کھلاتا ہے، وہ میرا شوہر میری زندگی کا سہارا ہے، وہ میرا شوہر میرے دل کا سکون ہے، وہ میرا شوہر میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک غوث اعظم میرا شوہر دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، آپ مرے ہوئے لوگوں کو زندگی واپس کر دیا کرتے ہیں۔ جس انسان پر روح سے بدن سے روح نکل جایا کرتی ہے، اس کی روح کو آپ واپس کر دیا کرتے ہیں۔ اے غوث اعظم، میں چاہتی ہوں میرا شوہر زندہ ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والی وہ عورت روتی چیختی بلکتی ہوئی آتی ہے۔ میرے غوث اعظم کی شان تو وہ شان ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں روتے آتے تو ہنستے چلے جاتے تھے، غوث اعظم کی بارگاہ میں پریشان آتے تھے تو پریشانی کو دور کر کے واپس چلے جاتے تھے، مفلسوں کو لاش آتے تھے، ٹوٹے دلوں کو لے کر آتے تھے، دل توڑ کر دل جوڑ کر واپس چلے جایا کرتے تھے، روتے ہوئے آتے مسکراتے ہوئے واپس چلے جایا کرتے تھے۔ یہ میرے سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اس بندے کی روح کو واپس کر دے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا مرید ہے، اس کی روح کو واپس کر دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، غائب سے ندائی، غوث اے عبد القادر، میں نے فلاں فرشتے کو روح کھینچنے کے لیے بھیجا ہے، اس فرشتے سے کہہ کر روح کو واپس کرا لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سرکار غوث اعظم نے تلاش کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کا ٹوکرا لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے تھے، اس میں بہت ساری روح کھینچی تھی آپ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں کو لے کر کے جا رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اس روحوں کو پیش کرنے کے لیے جا رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، سرکار غوث اعظم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، اسرائیل، اس میرے بندے کی، اس میرے غلام کی، اس میرے مرید کی روح کو واپس کر دو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، روح میں نے اللہ کے حکم سے کھینچی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا روح کھینچنے کے لیے، میں کیسے روح واپس کر دوں؟ آپ تو اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، آپ تو اللہ کے غلام ہیں، میں اللہ کے حکم سے روح کھینچ کر لے جا رہا ہوں، میں روح کو واپس نہیں کر سکتا۔ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا ہے، اسرائیل روح کو واپس کر دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کو واپس نہیں کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اسرائیل کے پاس اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پورا ٹوکرا روحوں کا چھین کر لے آتے
ہیں اس میں سے اپنے غلام کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور غلام کی روح جیسے ہی بدن میں پہنچتی ہے ویسے ہی ساری روحیں اس ٹوکرے سے نکل کر اپنے اپنے اجسام میں پہنچ جاتی ہے، جسموں میں جا کر کے پڑ جاتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے رب کعبہ کا جو سچا غلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس کی رسائی زمینوں تک نہیں بلکہ عرش اعظم تک ہو جاتی ہے، اس کی رسائی تحت الشرع تک نہیں عرش اعظم تک ہو جاتی ہے، آسمانوں تک ہو جاتی ہے، شمال و جنوب مشرق و مغرب میں ہر چیز اس کا کہنا مانتی ہے۔ جو اللہ رب العزت کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، آج کی دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے ولیوں کو نہیں ماننے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کو کیا ماننا چاہے، جو مر گیا وہ مٹ کر مٹی میں مل گیا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کا ایک خدا ہے، اگر وہی خدا تم سے ناراض ہو گیا، اگر اللہ رب العزت تم سے ناراض ہو گیا تو مجھے ذرا بتاؤ تمہارے اعمال کی بنیاد پر رب ناراض ہو گیا تو کس کی بارگاہ میں جاؤ گے، کہاں جا کر دامن پھیلاؤ گے، کہاں جا کر کے بھیک مانگو گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت جب تم سے ناراض ہو گیا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب انسان سے اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں اتنی لاجواب نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ سکے، جو رب سے ملاقات کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہا، تجلی کو برداشت نہ کر پائے، ریزہ پہاڑ جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنا چاہا، وہ پہاڑ جو ہے جل کر ریزہ ہو گیا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہم کیسے اللہ رب العزت کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات کر سکتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے مولانا اگر دنیا کا خدا ناراض ہو جائے، پوری دنیا کا ایک رب ہے، اگر وہ رب کعبہ ناراض ہو جائے تو اب ہم رب سے کیسے ملیں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا اگر رب سے ملنا ہے تو انہی اللہ والوں کی بارگاہ میں آپ کو رب مل جائے گا۔ آپ جائیں گے حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اللہ مل جائے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا، صابر پاک کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا، مختوم سمنا کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا، آپ جو ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کو اللہ مل جائے گا۔ ارے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے عرضی پیش کر دینا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے اے غوث رب کعبہ ناراض ہو گیا ہے، میں آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں میری عرضی پیش کر دینا۔ تو یہی غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں تمہاری عرضی پیش کریں گے اور پروردگار عالم اللہ والوں کی وجہ سے راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ غوث اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کہے جانے سے ہی اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، کسی غیر اللہ کے سامنے بھیک نہیں مانگنا چاہیے، صرف اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کو ماننا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو کہاں کہیں گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن میں پوچھوں گا قرآن کی بولی کو نہیں سمجھتے ہیں؟ کہا قرآن کی بولی کو بھی سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا اگر قرآن کی بولی کو سمجھتے ہیں تو قرآن کی بولی کو سمجھیے، قرآن فرماتا ہے یعنی تم کہتے ہو صرف اللہ کو ماننا چاہیے، لیکن قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ارے اللہ کو بھی مانا جائے گا، اس کے رسول کو بھی مانا جائے گا۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے قرآن کی بولی کو سمجھتے ہیں تو سمجھو یہ قرآن فرماتا ہے